جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بقرہ عید آنے والی ہے۔ بقرہ عید کی اصل حقیقت کیا ہے اور مسلمان ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جانور کیوں ذبح کرتے ہیں، اسے سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کے اصل واقعے کا ذکر ہم آج کی اپنی ویڈیو میں کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی ہو چکی تھی، مگر آپ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے صالحہ بیٹے سے نواز، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت لاڈلی اولاد تھیں، جو آپ کو بے انتہا دعاؤں کے سینے میں ملی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے اپنی پیاری چیز کو قربان کر دو۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی، پھر دوسری رات بھی ویسا ہی خواب دیکھا، صبح چند گائیں ذبح کر دیں، تیسری رات پھر ویسا ہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا، پھر 10ویں رات بھی کی حالت بھی یہی دیکھی۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا، پھر 10ویں رات یہی حالت دیکھی کہ شعائر الاسلام یعنی اللہ کی نشانی کے طور پر اپنی اولاد کو ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ تب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے جاتا ہوں۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا کہ میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ لے لی اور منا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان ہمدردانہ صورت میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہا کہ تو جانتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ ایسا کون سا باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کب کر سکتے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں تو بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا، پھر موقع پا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح کے وسوسے دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ چنانچہ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور پتھر اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تکمیل شروع کی، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب اسماعیل دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے اے بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، پس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا کہ اے میرے باپ، جو کچھ تجھے حکم کیا جاتا ہے کر، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا یہ جواب سن کر تسلی ہوئی، پھر دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل زمین پر لٹایا اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم اپنا خواب سچا کر دکھا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی
اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی قربانی کے۔ اس آیت میں جس بڑی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے یہ ایک دمبا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑی سے لے کر اتر آئے اور کہا کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دے، چنانچہ ایسا کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں۔ پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کے حکم میں عدولی نہ ہو، یعنی دیری نہ کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ چھری نے کہا، اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا؟ تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی تختی رکھ دی گئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے بقرہ عید کی اصل حقیقت۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک باقی رہنے والوں میں اس سنت ابراہیمی کو لازمی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔